کسی فریق نے دوران سماعت مقدمہ جائیداد متعلقہ کو فروخت کر دیا ہے تو یاد رکھیے کہ منتقل علیہ اصولی طور پر اس دعوے کی ڈگری یا حتمی فیصلے کا پابند ہے، اس لیے کہ منتقل کنندہ اپنے قانونی استحقاق سے کہ جس نے کا تعین، اس قانونی استحقاق کا تعین اس عدالت نے کر دیا ہے، اس سے زیادہ استحقاق کے ملکیت کسی منتقل علیہ کو دے ہی نہیں سکتا، کسی کو ٹرانسفر کر ہی نہیں سکتا، خواہ دستاویز جو ہے، ڈاکومنٹ ہے جو ٹرانسفر آف پراپرٹی کا، اس میں اس فیکٹ کی صراحت کی جائے یا نہ بھی کی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور بعد ازاں منتقل علیہ اس پراپرٹی کا جو ہے وہ بعد میں یہ عذر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کا یہ عذر کہیں پہ بھی قابل قبول ہوگا کہ اس کو جائیداد متعلقہ جو ہے اس کی لٹیگیشن کا تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو دعویٰ یا کسی کارروائی کے زیر سماعت ہونے کا علم نہیں تھا، لا علمی تھی، 0/0 اس کا رزلٹ ہوگا، اور نہ ہی یہ عذر کبھی قابل قبول ہوگا۔ اس حوالے سے 1995 MLD پیج 1553 PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 905، PLD 2009 سپریم کورٹ پیج 419 اس بات کی ہمیں وضاحت دے دیتی ہے۔ اب کنڈیشن کیا ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی سیکشن 52 دوران سماعت مقدمہ کسی اموبل پراپرٹی کو آگے ٹرانسفر کرنے کہ جو بار لگا دی ہے سیکشن 52 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں، اس میں کنڈیشنز کے حوالے سے یاد رکھنا کہ سیکشن 52 کے تحت ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت جہاں دوران مقدمہ جائیداد کی منتقلی کو سختی سے منع کر دیا گیا ہے، وہاں دوران مقدمہ جائیداد کو منتقل کرنے کی صورتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر کمپیٹنٹ کورٹ اس ضمن میں کوئی آرڈر جاری کر دے کہ دوران مقدمہ جائیداد کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، یا دوران مقدمہ جائیداد کی منتقلی ان شرائط کے تحت ہو سکتی ہے جن کا نفاذ مجاز کمپیٹنٹ کورٹ خود کر دے گی، یہ دونوں صورتیں دراصل ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس کی ایکسیپشنز میں فال کرتی ہیں، اور بطور ایک سیول لٹیگنٹ کے یا بطور ایک سیول وکیل کے یہ ایکسیپشنز ایک جورسٹک ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ ہم فیس کرتے ہیں، اور یہ دو ایکسیپشنز ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس کی ہمیں وہ ایکسیپشنز وہ ڈیفنس دے دیتی ہیں جس کے تحت ہم دوران دعویٰ جائیداد کو منتقل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 2004 YLR پیج 487، 1988 CLC پیج 779، 2004 YLR پیج 466، 1985 CLC پیج 420، PLD 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 717، 1982 CLC پیج 816، PLD 1993 سپریم کورٹ پیج 292، 1992 CLC پیج 1416،
1993 MLD पेज 486, PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 292, 1987 MLD पेज 394, 1990 CLC पेज 670, 1991 MLD पेज 355, 1990 CLC पेज 366, 1990 MLD पेज 232, 1981 CLC पेज 1712, PLD 1981 लाहौर हाई कोर्ट पेज 696 और 1990 CLC पेज 670 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती हैं। इसके अलावा साहिब 2011 YLR पेज 2232 जो है वो भी इस हवाले से हमें गाइडलाइंस फराहम कर देती है। आगे बात ठहरती है सेक्शन 52 डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस पाकिस्तानी सिविल जस्टिस सिस्टम में अप्लाई कहां पे होगा। इस सूरत में होगा जब फ्रीकैन के माबैन एक नए इजाद शुदा डिफेंडेंट के खिलाफ गठजोड़ दौरान मुकदमा हो जाए। दो मातहत अदालतों का यह फैसला किसी भी केस में कि मुद्दई और मुद्दा अलैह ने आपस में बाहमी साजिश करके नए इजाद शुदा मुद्दा अलैह के खिलाफ ये मामला कर लिया है ताकि लिस्पेंडेंस के तहत प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर न की जा सके। अब अगर इस तरह का मामला खुल जाता है तो कानून की बुनियाद साहिब इस बात पे है कि हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। इसी तरह ही एक टेक्निकलिटीज हम समात के दौरानिए में मुंतकली का जो असूल है प्रियम्पशन सूट्स के ऊपर भी इसी तरह अप्लाई होते हुए देखते हैं। जैसे दूसरे मुकदमात में पहले से वजूद में आए राइट्स के ऊपर असरअंदाज अलबत्ता ये नहीं होता है, लेकिन सेक्शन 52 जो है ये कदगन लगा देता है कि आपने दौराने समात मुकदमा जो है प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं करना है। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट वाज at the risk and cost of the purchaser and seller having no protection being hit by the doctrine of lispendence। इस हवाले से 2018 YLR पेज 1543, 1995 CLC पेज 908, 1989 PLD 274, 1987 CLC पेज 459, 2010 YLR पेज 1666, 2005 CLC पेज 925, 1987 MLD पेज 2828, PLD 1990 लाहौर हाई कोर्ट पेज 82। और जहां तक मामला ठहरता है एप्लीकेबिलिटी का, इस हवाले से 2015 CLC पेज 223, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 185 और PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 905 जो है ये हमें गाइडलाइंस देती है। अब अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस के कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स या बेसिक इंसेंशियल्स को अगर हम एवेल्युएट करना चाहें तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है दैट इज द पेंडिंग सूट। यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस प्यारे दोस्त उसी वक्त अप्लाई होगा अगर जायदाद की बाबत कोई मुकदमा पाकिस्तान की किसी कंपिटेंट कोर्ट में जेर समात है या जेर कार्रवाई है।
اب بات نکلتی ہے انڈر ہیئرنگ پروسیڈنگز کی کہ کارروائی کا زیر سماعت ہونا پاکستانی لیگل سسٹم میں کہاں پہ فعال کرتا ہے. تو اس حوالے سے قانون کے ایک طالب علم کی نظر میں ہمیشہ سے دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کارروائی زیر سماعت ہے. پہلی بات، جس تاریخ سے پلینٹ عدالت میں داخل کی جائے گی اسی دن سے ہی اس دعوے کا کارروائی کو زیر سماعت سمجھا جائے گا، یا جب کمپیٹنٹ کورٹ با اختیار کورٹ میں کارروائی کا آغاز ہوا ہے اس صورت میں، اور اس وقت سے مقدمہ یا کارروائی کو زیر سماعت سمجھا جائے گا کہ اس وقت سے جب یہ مقدمہ آ گیا تھا. اس کے بعد ایک نئی بات سامنے آتی ہے، وہ ہے کنٹینیوٹی آف سوٹ، مقدمے کا جاری رہنا. کیونکہ پنڈنسی آف سوٹ پہلی کنڈیشن ہے لسپنڈنس کی. سیکشن 52 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے مقاصد کے تحت مقدمے کا جاری رہنا اس وقت تک سمجھا جائے گا جب تک کہ فائنل ڈگری یا قطعی عدالتی حکم کے ذریعے اس کا فیصلہ ہونے کے بعد اس قطعی ڈگری یا اس قطعی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو جائے، یا جب اس قسم کی ڈگری یا حکم ڈسچارج نہ کر دیا جائے، یا بوجہ مقررہ میعاد میں سماعت کے خاتمے کی بنا پر ایسی فائنل ڈگری یا آرڈر کی تعمیل اس قانون کی روح سے ناممکن ہو جائے جو نافذ ہو، قانونی اس کا جواز ہی نہ رہ جائے، یا قانوناً کوئی جواز پیچھے رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ نافذ بھی کیا جا سکے، یا اس آرڈر کو نافذ کیا جا سکے، یا اس ڈگری کو امپلیمنٹ کروا ایگزیکیوٹ کیا جا سکے، اس وقت تک کنٹینیوٹی آف پینڈنسی آف سوٹ رہے گی. میرے صاحب آگے چلتے ہیں، اور جب ایسا معاملہ آ جائے تو پھر مقدمہ تو ختم ہو جائے گا. پھر ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس کی جو تلوار ہے وہ اٹھا لی جائے گی، یعنی جائیداد پھر ٹرانسفر کی جا سکتی ہے. اس کے بعد صاحب بات ٹھہرتی ہے، لیکن اس حوالے سے میں ریفر کروں گا 2015 YLR پیج 1348 1984 SCMR پیج 709 PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 818 اور 2007 SCMR پیج 882 کو. اس کے بعد جہاں تک معاملہ ہے ڈیورنگ دا پنڈنسی آف سوٹ کا، اس حوالے سے 1998 SCMR پیج 858 PLD 2007 کراچی ہائی کورٹ پیج 310 2000 MLD پیج 1633 PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 582 1990 CLC پیج 670 2012 SCMR پیج 983 2014 CLC پیج 1689 2015 CLC پیج 162 PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 1051 2012 SCMR پیج 983 جو ہے یہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرے گی. اس کے بعد جو دعویٰ ہے جس کے حوالے سے ہم لسپنڈنس کے ڈاکٹرائن کو اپلائی کرنے جا رہے ہیں، وہ دعویٰ جس کورٹ میں پنڈنسی رکھ رہا ہے، جس کورٹ میں
زیر سماعت ہے وہ کمپیٹنٹ کورٹ ہونی چاہیے. وہ عدالت اس دعوے کی سماعت کرنے کا اختیار رکھتی ہو، مجاز عدالت ہو، تاکہ اس مقدمے کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق ایڈجوڈیکیٹ کر سکے. اگر وہ کمپیٹنٹ کورٹ نہیں ہے تو اس کا فیصلہ ہی وائڈ ہوگا. اگر وہ کمپیٹنٹ کورٹ نہیں ہے دین وہ عدالت قطعی صورت فیصلے کا اختیار نہیں رکھتی ہے. اور اس دورانیے میں اگر ٹرانسفر آف پراپرٹی کی جاتی ہے تو چونکہ وہ انکمپیٹنٹ کورٹ ہے، اس وجہ سے ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس وہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا اور ایسی ٹرانسفر قابل قبول ہوگی. سیکشن 52 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اپلائی نہیں ہوگا، فارغ ہے. اس کے بعد ایک بات اور کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ دعویٰ جو زیر سماعت ہے اور اس دعوے کے دورانیے میں اس متعلقہ جائیداد کی منتقلی کو روکا جا رہا ہے، بار کیا کر رہا ہے کہ کبھی قطعی صورت دوران سماعت مقدمہ آگے سے ٹرانسفر نہیں کرنا. اب وہ دعویٰ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی نیک نیتی کے ساتھ ہونا چاہیے، باہم سازشی ہو کے وہ دعویٰ نہ کریں تاکہ لیسپنڈنس اپلائی کروا لیں. ہم کوئی سازش نہیں ہونی چاہیے پارٹیز کی، ورنہ سازش اور عدالت کو دھوکہ دینے کی کوشش تو یوں ہو سکتی ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ ساز باز اور سازش کے ذریعے باہم فیصلہ کر کے مقدمے کی کارروائی شروع کروائیں تاکہ تیسرا فریق جائیداد کی منتقلی نہ کرا سکے. اس غریب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے دونوں مدعی اور مدعا علیہ مل گئے. اس طرح سے اگر پینڈنگ سوٹ سازش پہ مبنی ہے، پارٹیز بدنیتی کے ساتھ معاملہ کر رہی ہیں، تو دین ایسی پینڈنسی آف سوٹ کے دورانیے میں جو پراپرٹی ٹرانسفر کی جا رہی ہے وہ بالکل جائز کی جا رہی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ اس دھوکے کو، اس سازش کو ثابت کرنے کا جو برڈن آف پروف ہے وہ منتقل کرنے والی پارٹی کے اوپر ہوگا. اس کے بعد ایک اہم معاملہ سامنے آ جاتا ہے جو کہ ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس میں زیر غور لانا ہے آپ نے، کہ اس اموبل پراپرٹی کی بابت رائٹ آف پراپرٹی ڈائریکٹلی یا اسپیسیفکلی اس مقدمے یا اس کارروائی میں شامل نہ ہو. اس کے بعد اگر منتقلی دوران سماعت دعویٰ ایسے پرسن کی طرف سے کی گئی جو کہ فریق مقدمہ نہیں ہے تو پھر منتقلی، ایسی منتقلی لیسپنڈنس کے اندر فال نہیں ہوگی. اور بعد میں فریق مقدمہ بننے والے افراد پر لیسپنڈنس کس طرح سے یہ اپلائی ہوگا.
اب یہ بات آ جاتی ہے کہ فریق مقدمہ منتقلی کریں تو ان کو اس منتقلی کی اجازت کیا قانون دیتا ہے، نہیں دیتا ہے؟ اگر وہ فریق مقدمہ نہیں ہیں تو وہ اس ایمبٹ میں ہی نہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس اس وقت اپلائی نہیں ہوتا ہے جب فریق مقدمہ ایک ہی صف میں ہو، یا جہاں پر صرف منتقل کنندہ کے رائٹس متاثر ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے فریق پر اس کی کوئی ذات نہیں پڑتی۔ And if the other party has assented to the transfer, he cannot afterwards object to it on the ground of lispendence. Settled principle of civil law ہے۔ کیونکہ اگر دوسرا فریق مقدمہ خود دوران مقدمہ منتقلی جائیداد کی اجازت دے دے تو بعد میں وہ منتقلی زیر سماعت مقدمہ کے تحت لیسپنڈنس سیکشن 52 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت بعد میں نہیں آنا۔ اگر وہ آئے گا تو قانون کہے گا پہلے ستے سے اسٹاپل اپلائی ہوگا، خود پہلے آپ نے اس کو منظوری دی اور بعد میں آپ آبجیکشن کرنے آ گئے ہیں کورٹ میں۔ اب اس بات کو 1995 CLC پیج 1780 اس طرح سے واضح کر دیتی ہے کہ اگر مقدمہ کی سماعت کے دورانیے میں جائیداد کی تقسیم کا اصول تسلیم کر لیا جائے تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ نہ ختم ہونے والا لٹیگیشن کا جو سلسلہ ہے وہ چل نکلے گا، جس سے سماعت کے دوران منتقلی کا جو ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس ہے وہ مجروح ہو کے رہ جائے گا، اور قانون کہتا ہے کہ بھئی ٹھہر جاؤ، پہلے فیصلہ تو ہو جانے دو۔ اور یہی بات ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس کا بنیادی آبجیکٹ ہے۔ اب صاحب اس حوالے سے میں ریفر کروں گا 2000 CLC پیج 1425، 2012 CMR پیج 983، PLD 1993 سپریم کورٹ پیج 292، 2010 YLR پیج 3242، 2003 CLC پیج 250، 2003 CLC پیج 972، 2007 CLC پیج 177، 2002 CLC پیج 47، 1997 SCMR پیج 171، PLD 2009 کراچی ہائی کورٹ پیج 382، 2007 CLC پیج 177، PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 223، 1990 CLC پیج 670، 2007 SCMR پیج 882، 2012 YLR پیج 1257، 2007 MLD پیج 1236، 2007 MLD پیج 1554، 2007 CLC پیج 339 ہے۔ PLD 2010 پشاور ہائی کورٹ پیج 23 ہے، 2011 MLD پیج 138 اور PLD 2011 پشاور ہائی کورٹ پیج 228 اور PLD 1981 لاہور ہائی کورٹ پیج 457 ہے، اور 2011 CLC پیج 1566
اس کی بنیاد جو ہے 1969 CMR پیج 254 ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے، اور اسی حوالے سے PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 303 ایک لینڈ مارک ججمنٹ، 2007 MLD پیج 1768، 2008 CMR پیج 1272 ہے، اور اسی حوالے سے PLJ 1989 لاہور ہائی کورٹ پیج 416 ہے، 1989 لا نوٹس پیج 913، 1989 ALD پیج 269 ہے، 1989 CLC پیج 2092 اور 1987 MLD پیج 3016 ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنس جو ہیں وہ فراہم کر رہا ہے۔ اس کے بعد صاحب بات اس طرح سے ہے کہ ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس کا جو اصول ہے جائیداد پر نئے حقوق وضع کرنے سے منع کرنا چاہتا ہے، تاکہ لٹیگیشن کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ روکا جا سکے، کیونکہ جو پہلے ہی زیر سماعت مقدمے کا موضوع سبجیکٹ میٹر ہے پراپرٹی، اور مدعی کے حقوق کے مجروح کرنے پر انجام پذیر ہو رہا ہے یہ معاملہ۔ البتہ ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس حقوق کے اظہار کے لیے نافذ نہیں ہوتا ہے، جو کہ زیر سماعت مقدمہ میں پہلے ہی سے پیدا ہو چکا ہے۔ اب زیر سماعت دعوے کا اصول حق شفا کے مقدمے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مخصوص حالات کے اندر کچھ کنڈیشنز کے اندر ہی نافذ ہوتا ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں پہلے سے جو موجود رائٹ ہے اس کو ختم نہیں کرتا ہے، کیونکہ مدعی کو یہ حق ہے کہ وہ فروخت کنندہ سے بیع کی پہلی پیشکش حاصل کرے۔ شفا کے مقدمات میں آپ کو پتہ ہے، اور حق شفا کا دعویٰ جو کرنے والا جو دعوے دار ہے وہ اپنے حق شفا اعلیٰ حقوق کی بازیابی کے لیے زمین کی تازہ منتقلی کے لیے دعویٰ نہیں کر رہا، جو کہ زیر سماعت مقدمہ کے اصول کے لیے، لسپنڈنس کے لیے ایک بنیادی اصول ہے، بنیادی معاملہ ہے۔ اس حوالے سے 2013 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 262، 2004 CLC پیج 421 اور 2004 CMR پیج 813 اور 2004 CLC پیج 616 اور 1976 CMR پیج 385 ہے، PLD 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 14، 2004 CMR پیج 1270، 2015 SCMR پیج 187، PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 24، PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 264، 1989 CLC پیج 1310، 2007 MLD پیج 1554، 1986 CLC پیج 2830 اور 1989 SCMR پیج 292، 2001 MLD پیج 844، PLD 2001 سپریم کورٹ پیج 449، PLD 2001 سپریم کورٹ پیج 449 کے علاوہ اسی بات کو 1997 CMR پیج 171، 2000 MLD پیج 1581 اور 1995 CLC پیج 908 میں ڈسکس کیا گیا، اور 2001 MLD پیج 1323 جو ہے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور PLD 1983 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 43 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں مکمل وضاحت دے دیتی ہے، اور اس کی جو ڈاکٹرائنس ہیں اس حوالے سے 1987 CLC پیج 2134 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب جہاں تک اس کی ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس کی لیگل نیچر یا جورسٹیکل نیچر کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک کسی ایموبل پراپرٹی سے متعلق
دعویٰ چل رہا ہے وہ جائیداد منتقل نہیں کی جا سکتی. اور جو دعویٰ چل رہا ہے اس کی کارروائی کا اس جائیداد متداویہ کی حق ملکیت سے متعلق ہونا لازمی ہے، اس پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، سبجیکٹ میٹر وہی پراپرٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ مقدمہ ایسی کورٹ میں زیر سماعت ہونا چاہیے جو کہ کمپیٹنٹ کورٹ ہو، اختیار سماعت رکھتی ہو اور قطعی اور حتمی فیصلہ دینے کا اختیار رکھتی ہو. فریقین مقدمہ کے درمیان کوئی سازش نہ ہو. منتقلی جائیداد جو ہے دوران مقدمہ جو پلینٹف کے حقوق پر اثر انداز نہ ہوتی ہو. جو مقدمہ زیر سماعت تھے وہ مقدمہ شروع ہونے کی تاریخ سے آخری ڈگری یا آخری حکم صادر ہونے تک کی مدت کا نام ہے. صحیح، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور انتقال جائیداد کا عمل فریقین مقدمہ نے یا ان کی طرف سے مامور کردہ جو بااختیار افراد ہیں ان کی طرف سے دوران سماعت دعویٰ ہوا اور عدالت کی کوئی رضامندی یا عدالت کی اجازت حاصل نہیں کی گئی ہے، کوئی ایکسیپشنز اویل نہیں کی گئی ہیں. چونکہ کمپیٹنٹ کورٹ کا جو افسر مجاز سے وہ اس جائیداد متداویہ کے بارے میں فریق مقدمہ تو نہیں تھا. اس حوالے سے اس سارے معاملات کو جب کبھی بھی ایلینیشن کا معاملہ آ رہا ہے، جب ٹرانسفر کا معاملہ آ رہا ہے تو عدالت بار کر دیتی ہے کہ بھئی آگے یہ ٹرانسفر نہ کیا جا سکے، کیونکہ مزید منتقلی کو روکنا اس کا مقصد ہے جب تک کہ عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہے، کوئی مزید فردر ایلینیٹ نہ ہو جائے. کیونکہ اگر اس طرح سے ایلینیشن ہونی شروع ہو جائے تو پھر تو مقدمے بازی کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کیونکہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ کو حتمی فیصلہ کرنے کے لیے لسپنڈنس کو اپلائی کروانا پڑتا ہے تاکہ جائیداد متداویہ جو ہے وہ دوران سماعت مقدمہ فردر ایلینیٹ نہ ہو جائے. اس حوالے سے 1989 SCMR پیج 292 PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 437 2012 CLC پیج 686 PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 818 1990 MLD پیج 232 1993 CLC پیج 384 2007 CLC پیج 1565 PLD 2003 کراچی ہائی کورٹ پیج 222 1985 CLC پیج 2569 ہے 1988 CLC پیج 1952 ہے 1997 MLD پیج 536 ہے 2002 CLC پیج 1160 2002 CLC پیج 1550 2002 CLD پیج 262 2000 CMR پیج 431 2004 MLD پیج 1699 PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 1 ہے
2003 MLD پیج 618 ہے. PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 818. 2002 SCMR پیج 2003. 2002 YLR پیج 3223. 2002 MLD پیج 1409. PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 303. 2002 SCMR پیج 2003. 2007 CLC پیج 177. 2007 SCMR پیج 882. 2013 YLR پیج 332. 2007 YLR پیج 1